اندھی گونگی بہری۔ یہ کیسا احساس ہے جو بادلوں کی طرح میرے دل پر تیرتا پھرتا ہے لیکن برستا نہیں۔ ہوم ورک کی کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں مارتے ہوئے ٹینا علی نے سوچا، کیا میں اداس ہوں؟ لیکن میرے پاس اداس ہونے کا کیا جواز ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا اور لوگ بھی میری طرح بغیر کسی وجہ کے اداس ہوتے ہیں؟ اور کوئی نامعلوم سا احساس ان کا گلا بھینچتا رہتا ہے، ان گھنے سیاہ بادلوں کی طرح جو برستے نہیں لیکن فضا میں گھٹن اور ہبس ضرور پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا غیر واضح دکھ ہے جو بھاری بوجھ کی طرح میرے سینے پر دھرا ہے۔ نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی تردید کی۔ ممی مجھے اتنا چاہتی ہیں، اتنا خیال رکھتی ہیں میرا، انہیں ہر وقت میری ہی فکر رہتی ہے۔ پھر یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ سب کچھ جو میرے ارد گرد اتنی بھرپور طور پر خوش کر دینے والی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں ہو پاتی۔ خوش نہیں ہوتی آخر کیوں؟ خوشی کیا ہوتی ہے؟ آدمی کن باتوں پر خوش ہوتا ہے اور کون سی باتیں اسے اداس کر دیتی ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ فروری کی اس آخری شام میں بڑی گھٹن اور حبس تھا۔ ٹینا نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ سامنے والے بنگلے کے لان میں بچے کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک رہے تھے۔ رات ہی برف باری ہوئی تھی، شاید یہ موسم کی آخری برف باری تھی۔ بچے تمتماتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی کتنی سچی ہے۔ یکایک اس کا جی چاہا وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کہکے لگائے، شور مچائے اور ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکے۔ بچوں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ایک بھوری آنکھوں والے شریر بچے نے برف کا گولا اس کی طرف پھینکا جو اس کے ہاتھوں پر لگ کر نیچے گر پڑا۔ وہ ہنس دی۔ بچے بھی ہنسنے لگے۔ تو خوشی یہ ہوتی ہے۔ اس نے کھڑکی پر مزید جھکتے ہوئے سوچا، ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکنے میں، بارش میں نہانے میں، نہا کر بیمار پڑنے میں، چلچلاتی دھوپ میں گھومنے میں، درختوں پر چڑھ کر ناشپتیاں توڑنے میں، پھر گر کر چوٹ کھانے میں، کچے امرود املی کے ساتھ ملا کر کھانے میں۔ لیکن میں تو ان ساری خوشیوں سے ہمیشہ محروم رہی ہوں۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں گھس کر اور سردیوں میں بیٹھ کے گرد بیٹھ کر وقت گزارتے ہوئے وہ بھلا ان خوشیوں کا مزہ کیسے چکھ سکتی تھی؟ بارش میں بھیگنے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ شرارت سے پھینکا ہوا برف کا گولا جب جسم سے چھوتا ہے تو روح میں کیسی ٹھنڈک اتر آتی ہے۔ اف، وہ کیسی فضول اور بیکار باتیں سوچا کرتی ہے۔ ممی کہتی ہے بارش میں بھیگنے سے نمونیا ہو جاتا ہے، کچے امرود کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اور بی بی جی؟ کریم نے اندر داخل ہو کر اسے آواز دی تو وہ چونک پڑی۔ کیا ہے؟ جی وہ بیگم صاحب کہہ رہی ہیں شال اوڑھ لیجیے گا، ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اچھا، اس نے مری مری آواز میں کہا اور کھڑکی بند کر کے شال اوڑھ لی۔ ممی کے پاس کون کون ہے؟ جی وہ مسز ملک، مسز راجہ اور بیگم حامد۔ کریم نے خوامخواہ دانت نکال کر کہا۔ وہ یوں ہی دانت نکالتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ خود پسند اور مغرور خواتین اگر جان لیں کہ نوکر طبقہ جنہیں وہ گھٹیا اور حقیر سمجھتی ہیں تنہائی میں کس کس طرح ان کا مذاق اڑاتا ہے تو جانے ان کے دل پر کیا گزر جائے۔ ٹینا نے سوچا اور دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں جھانکا اور ڈرائنگ روم سے ہنسی اور کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔
وہ 2 قدم آگے بڑھ کر واپس لوٹ آئی۔ کیا کروں گی وہاں جا کر؟ ہمیشہ کی طرح وہی باتیں ہوں گی، جیولری کی، کپڑوں کی، نئے اور پرانے فیشن کی، سیاست کی، بزنس کی۔ یہ عورتوں کو آج کل سیاست اور بزنس سے جانے کیوں اتنی دلچسپی ہو گئی ہے، اور ان کی بیٹیاں سب کی سب ایک دم بور۔ ٹینا کو کسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ ان کے پاس خالی وقت بہت ہوتا تھا اور باتیں کرنے کو بھی بہت کچھ تھا، لیکن ان کی باتیں کیا ہوتی تھیں؟ وہی بوائے فرینڈز، افیئرز، کون سا اداکار کریز ہے، کون سے گانے ہٹ ہیں اور ٹاپ 10 پر جا رہے ہیں۔ ٹینا کا جی اوب گیا تھا، ایک ہی انداز میں ایک سی باتیں سن سن کر۔ زندگی میں کوئی بات نہیں تھی، کوئی نیا پن نہیں تھا۔ کمرے میں ویسے ہی گھٹن اور حبس تھا۔ اس کا جی چاہا اس ساری کھڑکیاں، سارے دروازے کھول دے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا ٹکرا کر واپس جاتے رہیں، اور وہ ناک اور منہ کے راستے اس خنک ہوا کو اپنے اندر اتارتی رہے۔ کمرے میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ اس نے ٹیپ آن کر دیا اور بہت دیر تک بے مقصد گانے سنتی رہی، حتیٰ کہ باہر روشنیاں جل اٹھیں اور کریم اسے کھانے کے لیے بلانے آ گیا۔ ڈرائنگ روم سے ابھی تک مسز ملک کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو کیا ممی نے سب کو ڈنر پر روک لیا ہے؟ اس نے سوچا اور برا سا منہ بنایا۔ تو اب کھانے کی میز پر ان سے ملاقات ہو گئی، اور وہی مصنوعی باتیں۔ ہائے مس ٹینا، کتنی ویک ہو گئی ہے، کس قدر پیلی ہو رہی ہے۔ فلاں ڈاکٹر کو دکھائیں، فلاں ٹونک کھلائیں، اور پھر مسز ملک اور مسز راجہ کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش۔ مسز راجہ اگر نئے ڈائمنڈ سیٹ کی بات کریں گی تو مسز ملک انہیں شکست دینے کے لیے فوراً اپنی نئی کار کا ذکر لے کر بیٹھیں گی۔ کوئی نہ کوئی روک پالے رکھتی ہیں۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی بات کا جنون ہوتا ہے، کسی کو خوبصورت نظر آنے کا، کسی کو دولت مند بننے کا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ اس نے بے دلی سے شال اوڑھی اور ہلکا سا سویٹر پہن باہر نکل آئی، حالانکہ اس کا سویٹر پہننے یا شال اوڑھنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر وہ یوں ہی چلی گئی تو ممی خوامخواہ الجھیں گی، پریشان ہوں گی، اور پھر پپا کا ذکر کر کے خوشبو میں بسا ہوا رومال ناک پر رکھ کر شو شو کرتی جائیں گی۔ ممی پپا کے ذکر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ دراصل ممی کو پپا کا ذکر کر کے دوسروں کی ہمدردیاں بٹورنے کا جنون ہے۔ کئی بار ٹینا کو سامنے بٹھا کر پپا کا ذکر کر کے وہ اسے رلانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ ٹھس سی بنی بیٹھی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا نہیں آتا تھا، پپا کی تصویر دیکھ کر بھی نہیں، اور مما کی رکت بھری باتیں سن کر بھی نہیں۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہیلو ٹینا، ہائے بیبی۔ سب نے اس کی گالوں کو انگلیوں سے چھوا اور خوش دلی سے اس کا حال پوچھا۔ مسز راجہ نے حسب معمول رائے دی، مسز علی، آپ ٹینا کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا کریں۔ میں تو 3-4 ماہ بعد ضرور بچوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا کرتی ہوں، پھر بھی جانے کیوں دن بدن پیلی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں بے بسی سی چھا گئی۔ جب اس کے پاپا زندہ تھے تب سے ڈاکٹر خان ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ ان کی آواز رند گئی اور وہ چارلی میں بسے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ٹینا نے برا سا منہ بنایا اور پلیٹ پر جھک گئی۔ ہائے مسز علی، آپ نے میرا وہ گارنیٹ کا نیا سیٹ دیکھا جو میرے میاں ہانگ کانگ سے لائے ہیں؟ مسز راجہ کو اچانک یاد آیا اور اس کے شکر کیا کہ وہ اب موضوع سخن نہیں رہی تھی۔ مسز راجہ کے سیٹ کے ذکر سے مسز ملک کو اپنی نئی اسپورٹس کار کا خیال آیا جو ان کے میاں نے ان کی سالگرہ پر انہیں گفٹ دی تھی، اور یوں گفتگو فرینڈز اور اسپورٹس کاروں میں اور ہیرے کے سیٹوں کی طرف مڑ گئی۔ کافی دیر بعد
مسز حامد نے موضوع بدلا۔ آپ تو ڈائٹنگ کرتی ہوں گی مسز علی۔ او نو، وہ صاف مکر گئیں۔ حالانکہ وہ ہمیشہ ڈائٹنگ چارٹ کے مطابق کھانا کھایا کرتی تھیں اور اپنے جسم کو سلم رکھنے کے لیے باقاعدہ ورزش کیا کرتی تھیں اور مشہور بیوٹی اسپیشلسٹ سے مشورہ لینے اور چہرے کا فیشل کروانے کے لیے ہر سال یورپ کا ٹرپ لگاتی تھیں۔ اس کے باوجود میری کمر کا ماپ آج بھی وہی ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا، حالانکہ خوب ٹھوس ٹھوس کر کھاتی ہوں۔ انہوں نے فخر سے کہا، ریئلی؟ سب نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ کی دین ہے سب، انہوں نے انکسار سے کہا۔ یہ عورتیں آخر اتنا بنتی کیوں ہیں؟ خوبصورت نظر آنے کے لیے ہزاروں جتن کریں گی، لیکن شو کریں گی جیسے سب کچھ خدائی عطیہ ہو۔ ممی اسے سچ بولنے کی تلقین کرتی ہیں اور خود اتنی صفائی سے جھوٹ بولتی ہیں کہ ٹینا بیزار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کھا چکی ٹینا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ تب انہوں نے تشویش سے اس کی پیشانی کو چھوا اور نبض ٹٹولی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے چاند؟ ٹھیک ہے ممی، بالکل ٹھیک۔ ان کے چہرے اور ان کی آنکھوں میں ڈوبتے ابھرتے اضطراب کے سایوں کو دیکھ کر اس نے خوش دلی سے کہا، اچھا، کھڑکیاں بند کر لینا اور کمبل اچھی طرح اوڑھ لینا، رات کو خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اگر زیادہ سردی ہو تو ہیٹر لگا لینا۔ انہوں نے اس کے رخسار کو چوما اور مسکرائیں۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ گڈ نائٹ مما، اس نے آہستگی سے کہا، واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ویسے ہی گھٹن تھی۔ اس نے شال اور سویٹر اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچا، تو ایک دن اور گزر گیا، پچھلے تمام دنوں کی طرح، عام سا دن۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، وہی پرانے گھسے پٹے انداز میں۔ دنیا میں اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ملک ٹوٹ رہے ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ وہی اسکول، وہی گھر، وہی مما کا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہاں مت جاؤ، کاش زلزلہ ہی آ جائے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ رات گزر جائے گی، پھر صبح ہوگی، وہی پرانی صبح، وہی اسکول، وہی سسٹرز کی باتیں، بورڈز اور ڈی کلاسز، لڑکوں لڑکیوں کے مقابلے، سسٹرز میری کے بورڈ لیکچرز، پی ٹی ماسٹر افلاطون کی گنجگن اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں۔ بیچارہ افلاطون ساری دنیا کے غم میں مرا جاتا ہے، لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو ہتھیلیوں پر سنبھالے ہو۔ بورڈ نے اسے افلاطون کا نام بھیج ہی دیا ہے۔ سسٹرز میری کی غیر موجودگی میں بینچوں پر چڑھ کے شرارتیں کرنا اور نقلیں اتارنا، اور پھر ہمیشہ کی طرح چھٹی کی گھنٹی بج جائے گی، اس کا چہرہ مرجھا جائے گا، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے گی، اور اسے لگے گا جیسے اس کا اندر جلتا زندگی کا شعلہ بجھ گیا ہو۔ ایک انجانا سا خوف، ایک لرزہ سا اس کے اندر طاری ہو جائے گا، اور جب کتابیں ہاتھ میں لیے وہ دعائیہ ہال میں سے گزرے گی تو دیوار میں نصب فریم کے مجسمے کے پاس ہمیشہ کی طرح ضرور رکے گی اور سوچے گی، کاش وہ دیوار میں نصب فریم کا بت ہوتی۔ اس کا کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ فریم کے بت کی طرح کہیں نصب ہو جائے، اور پھر فریم کے بت کو دیکھتے دیکھتے اسے یوں لگے گا جیسے شعائیں سی اس کی طرف لپک رہی ہوں اور اس کی روح مجسمے میں منتقل ہو رہی ہو۔ ایک الوہی سی خوشی اس کے گرد رقص کرنے لگے گی، لیکن عین اسی لمحے اس کی نگاہیں کھلی کھڑکی سے باہر پائن کے جھنڈے کے پاس کھڑی ممی کی گاڑی کی طرف اٹھ جائے گی، اور اس کی آنکھوں میں رقص کرتی خوشی ایک دم مر جائے گی، اور وہ بجھے بجھے دل سے مرے مرے قدموں کے ساتھ سر جھکائے باہر آ جائے گی۔ ممی حسب معمول بے چینی سے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیں گی، اس کی پیشانی کو اور اس کے چہرے کو چومیں گی اور اضطراب سے پوچھیں گی، تم ٹھیک تو ہو بیبی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دیر کیوں لگی؟ وہ سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ جائے گی اور ممی تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بار بار پوچھتی رہیں گی۔ وہ سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ جائے گی
اور ممی تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بار بار پوچھتی رہیں گی، یو آر رائٹ ڈارلنگ، اور وہ سوچتی رہے گی فریم کے مجسمے کے متعلق جو دعائیہ ہال کی دیوار میں نصب تھا، افلاطون کی گنجکک اور نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کے متعلق، اور پھر وہی گھر، وہی مصروفیات، ممی کے فرینڈز اور ان کی بے معنی باتیں، اور دن گزر جائے گا، ایک اور بیکار اور بور دن جس میں کوئی کشش نہیں ہوگی، کوئی جاذبیت نہیں ہوگی، کوئی حسن نہیں ہوگا۔ باہر ایک دم شور مچا۔ اس نے بے اختیار کھڑکی کھول کر دیکھا۔ سامنے والے بنگلے میں بچے ابھی تک لان میں تھے اور نہ جانے کس بات پر خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، لیکن اب ان کی معصوم ہنسی پر مردانہ کہکے بھی شامل تھے اور چوڑیوں کی کھنک بھی۔ یہ بچے، یہ لوگ خوش ہیں۔ کیا انہوں نے سچی اور حقیقی خوشی کا ذائقہ چکھا ہے جو اس طرح اتنا بے اختیار ہو کر ہنستے ہیں؟ شاید انہوں نے ان اندرونی خوشیوں کا راز پا لیا ہے جس کا ذکر افلاطون کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ اندرونی خوشیاں کیا ہوتی ہیں، کن باتوں سے ملتی ہیں، کہاں ملتی ہیں، اور جن باتوں پر لوگ خوش ہوتے ہیں کیا وہ واقعی خوش ہونے والی ہوتی ہیں؟ کیا میں بھی کبھی خوش ہو سکوں گی اور ان اندرونی خوشیوں کا ذائقہ چکھ سکوں گی؟ شاید نہیں۔ اور ایک دکھ بھرا عزم حلال، ایک شکستہ سی بیچارگی تھکن بن کر اس کے چہرے پر اتر آئی۔ اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ باہر بالکل خاموشی تھی، شاید مہمان چلے گئے تھے اور ممی اپنے بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ اس نے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا دیا اور سونا چاہا، لیکن ایک انجانا سا خوف ہمیشہ کی طرح نہ جانے دل کے کن چور درازوں سے نکل کر اس کے ذہن کی دیواروں پر دستک دینے لگا۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر ممی کو بلائے اور پھر ان کے سینے سے سر ٹکا کر خوب روئے، لیکن وہ ہونٹ پیچھے بیٹھی رہی۔ یہ خوف کیوں ہے؟ میں اتنی بزدل کیوں ہوں؟ اس بند کمرے میں بھی ڈرتی ہوں، حالانکہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ چوکیدار گیٹ پر ہمہ وقت بندوق ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہتا ہے۔ شاید یہ خوف تنہائی کی پیداوار ہے، لیکن میں تنہا کیوں ہوں؟ ممی کی اتنی چاہت، اتنی محبت کے باوجود مجھے احساس تحفظ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ میں ایک پناہ گاہ میں ہوں؟ اتنے ڈھیر سارے نوکر، چوکیدار، ممی، ان سب کی موجودگی کے باوجود میں خوفزدہ رہتی ہوں، جیسے اگر طوفان آیا، بجلیاں کھوندی، بارش ہوئی تو میں بغیر سائبان، بغیر چھت کے کھلے میدان میں رہ جاؤں گی۔ بجلیاں مجھے جلا ڈالیں گی، طوفان مجھے بکھیر دیں گے، اور اس نے خوف سے ایک جھرجھری سی لی۔ شاید افلاطون سچ ہی کہتا ہے، آج کا آدمی اندر سے تنہا ہے۔ باہر کی دوستیاں، رفاقتیں، محبتیں، چاہتیں اس کی تنہائی، اس کے خوف کو دور نہیں کر پاتی، مگر اندر کی تنہائی، اندر کا خوف کیسے دور ہو؟ ایسی محبتیں، ایسی رفاقتیں کہاں ملیں گی جو اندر کی تنہائی کو دور کر دیں اور اندر کے خوف کو مٹا کر اسے کوئی پیارا سا، انوکھا سا، دلبر سا احساس بخش دیں۔ اور سسٹر میری کہتی ہیں، عبادت کرو، عبادت سے دل کا سارا خوف، ساری تنہائی دور ہو جاتی ہے، اور شبنم کے پھواروں کی طرح نرم نرم ٹھنڈا سکون روح میں اتر آتا ہے۔ دور کہیں آہٹ ہوئی، شاید کسی بنگلے کی دیوار سے بلی کودی تھی، لیکن وہ خوف سے اور بھی سمٹ گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اپنی جگہ سے کھسک رہی ہوں اور ابھی لمحوں میں اسے اپنے شکنجے میں کس لیں گی۔ شیلف پر پڑے سب ساٹن کے جزدان میں لپٹے ہوئے قرآن شریف کو عقیدت سے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور دو زانوں میں بیٹھے ہوئے دعا مانگی، اے خدا، پیارے خدا، ہمارے ساتھ رہ، ہمیشہ ہمارے قریب رہ، ہم پر اپنی برکتیں اتار اور بحشت میں ہمیں اپنی دعوت پر بلا۔ اے خدا، اے صبح شام کے مالک، ہمیں ہر قسم کے خوف سے نجات دلا
اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ۔ دعا مانگ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن شریف کو ایک بار پھر چوما اور شیلف پر رکھ دیا اور سینے پر سلیب بنائی۔ یہ ایک طرح کا کرائسس ہے۔ نئی نسل دوراہے پر کھڑی ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اسے کون سا راستہ پکڑنا ہے۔ وہ ایک طرف ایک قدم اٹھاتی ہے تو اگلا قدم دوسرے راستے کی طرف، اور یوں درمیان میں ہی بھٹک رہی ہے۔ یہ افلاطون بھی عجیب باتیں کرتا ہے۔ افلاطون کی باتیں یاد کر کے وہ ہنسی، خوف زدہ سی ہنسی، پھر تکیے کو دونوں بازوؤں میں بھیج کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ شخص اتنا اچھا نہیں ہے، پھر بھی میرے دل پر، میرے ذہن پر اور وجود پر چھاتا جا رہا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن لوگ تو کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھے، حتیٰ کہ وہ خدا سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ مسز راجہ، بیگم فراز، مسز ملک، کوئی بھی تو ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہوں۔ گملے کی گگر پر پاؤں رکھتے ہوئے ٹینا ریلنگ پر مزید جھک کر انہیں دیکھنے لگی۔ مسعود احمد ان کے نئے کرایہ دار تھے۔ ممی ہر سال سیزن میں نچلا پورشن کرائے پر دے دیتی تھی، حالانکہ انہیں روپے پیسے کی کمی نہ تھی، بس ان کا خیال تھا کہ اس طرح زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، نئی باتیں جاننے اور نئے لوگوں سے ملنے کے مواقع ملتے ہیں۔ مسعود احمد اپنی بیٹی فرحانہ کے ساتھ آئے تھے۔ وہ پپا کے جاننے والوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ سرخ و سفید رنگ، فریش چہرے اور سیاہ گھنے بالوں کے ساتھ وہ کسی طور پر بھی ایک 16 سالہ لڑکی کے باپ نہیں لگتے تھے۔ ٹینا پہلے ہی دن اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ فرحانہ کے کندھے پر ہاتھ دھرے دھرے مسعود احمد نے بڑی حیرت سے پوچھا تھا، تو آپ مسز علی کی صاحبزادی ہیں؟ جی ہاں، ٹینا علی۔ وہ مسکرائی۔ ٹینا، یہ بھلا کیا نام ہوا؟ ٹینا میرا نک نیم ہے، تانیہ علی نام ہے۔ کون سی کلاس میں ہے؟ سینئر کیمبرج۔ او نو، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ نہیں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ یقین نہیں آتا۔ مسعود احمد نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ سیاہ جینز پر بیبی شرٹ پہنے، فیدر کٹ بالوں کے ساتھ وہ بہت کم عمر لگ رہی تھی۔ مسعود احمد بات کرتے کرتے فرحانہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو ان سے قطعی لاپرواہ کھٹا سیب کھا رہی تھی۔ ندیدی، تانیہ کو بھی دھونا۔ فرحانہ نے فوراً ہاتھ میں پکڑا ہوا دوسرا سیب اس کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن یہ تو کھٹے ہیں، تم کھٹے سیب نہیں کھاتی؟ ہائے، ایمان سے اتنے مزیدار ہوتے ہیں۔ فرحانہ نے پہلی بار اس سے بات کی۔ ممی کہتی ہیں کھٹے سیب سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ تمہارا دل چاہتا ہے کھانے کو؟ مسعود احمد نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر کھاؤ۔ مگر ممی، وہ جھجکی، کیا تمہارا گلا کبھی خراب ہوا ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب کھٹی چیزیں کھانے سے بھی خراب ہو جاتا ہے تو پھر دل بیچارے کو محروم کیوں رکھا جائے؟ مسعود احمد نے پتے کی بات کہی۔ کھاؤ بے وقوف لڑکی۔ انہوں نے زبردستی سیب اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، جسے اس نے ڈرتے ہوئے پکڑ لیا۔ کھاؤ، ڈرتی کیوں ہو؟ یہ کیسا پرخلوص سا اصرار تھا، کیسا اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ممی کی نصیحت کو نظر انداز کیے فرحانہ کے ساتھ لان میں بیٹھی کھٹا سیب نہایت اشتیاق سے کھاتی رہی، اور ایک انجانی خوشی کا احساس اس کے اندر رقص کرتا رہا، جسے وہ پہلی بار خوشی کو چھو رہی ہو اور اسے محسوس کر رہی ہو۔ یہ مسعود احمد کیسا جادوگر تھا جس نے چند ہی دن میں اس کے دل کو اور اس کے ذہن کو اپنا متی کر لیا تھا۔ وہ جو کچھ کہتا جاتا وہ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتی جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر کا خلا بھرتا جا رہا ہے۔ اس کی باتوں میں عجیب سا سحر تھا، وہ ایک دم محصور ہو جاتی تھی۔ ایک روز یوں ہی اس نے پوچھ لیا، میدانوں میں تو بہت کھلی فضا ہوتی ہے اور یہاں پہاڑ پر اتنی گھٹن ہوتی ہے، پھر لوگ میدانوں کی کھلی فضا کو چھوڑ کر یہاں پہاڑ پر کیوں آ جاتے ہیں؟
کیا تمہیں یہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ ہاں، بہت۔ دراصل بات یہ ہے تانیہ بی بی کہ اگر تمہارے اندر کا موسم اچھا ہے تو کیسا پہاڑ اور کیا میدان، کہیں بھی گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے اندر بہار ہے تو خزاں میں بھی تمہیں باہر ہی دکھائی دے گی، اور اگر تمہارے اندر حبس کا موسم ہے تو باہر کی ٹھنڈی اور خشک ہوا میں بھی تمہارا دم گھٹے گا۔ وہ ہمیشہ اس کی باتوں کے حسن میں ڈوب جاتی تھی۔ وہ ہی نہیں، ممی بھی اس کی شخصیت کے تلمس میں جکڑی جا رہی تھیں، اور وہ بڑی بے باکی سے ان کے نظریات کا مذاق اڑاتا تھا، اور وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اسے اکثر فلیپر امبریلا کٹ بابی شرٹ لیدر جیکٹ پہنے دیکھ کر ایک روز مسعود احمد نے پوچھا تھا، تانیہ آپ ہمیشہ یہی پہنتی ہیں؟ آپ کے پاس شلوار قمیض نہیں ہے؟ دراصل ایسے اونگے بونگے لباس کم عمر لڑکیوں کو اچھے لگتے ہیں۔ تم اس لباس میں 18 سال کی لڑکی ہرگز نہیں لگتی ہو۔ میرے لباس کا انتخاب ممی کرتی ہیں۔ تمہاری ممی؟ وہ تمسخر سے ہنسے۔ انہیں کم عمر نظر آنے کا کمپلیکس ہے۔ وہ تمہاری بڑھتی ہوئی عمر سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ تمہاری عمر سے ان کی عمر کا اندازہ لگائیں گے، اس لیے وہ تمہیں ننھی منی سی بچی دیکھنا چاہتی ہیں۔ کیوں مسز علی، کیا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اور وہ جہب کر رہ گئی۔ وہ کتنی سچی اور کھری باتیں کرتا ہے، ٹینا نے ریلنگ پر جھکے جھکے سوچا۔ اس کی باتیں افلاطون کی طرح مشکل اور نہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اس کی باتیں ذہن کو الجھاتی نہیں بلکہ الجھی گرہوں کو کھول دیتی ہیں۔ اس نے کیسے ممی کو اپنی باتوں سے قائل کر کے اس کے سارے ٹونک پھینکوا دیے تھے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا بند کروا دیا تھا۔ یہی نہیں، وہ ان کے ساتھ کیرم یا بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے بے ایمانی کرتا اور خوب شور مچاتا، کچے سیب اور امرود توڑ توڑ کر انہیں دیتا، برستی بارش میں انہیں آئس کریم کھلانے لے جاتا۔ ممی نانا کرتی رہ جاتی اور وہ مزے سے بارش میں بھیگتے ہوئے نکل جاتے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک نئی دریافت کر رہی ہے، ایک انوکھی دنیا جس میں وہ نئے ذائقوں اور نئی چیزوں کو محسوس کرنا سیکھ رہی ہے، اور وہ احساس جو بادلوں کی طرح اس کے دل پر تیرتا پھرتا تھا کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فالتو وقت میں وہ اپنی الجھنوں کی گٹھری کھول کر بیٹھ جاتی اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتی، اپنی سسٹرز کی، دعائیہ ہال میں نصب فریم کے مجسمے کی، اور افلاطون کی جو اپنے دل میں ساری دنیا کا غم بسائے بیٹھا تھا اور اس فکر میں گھلا جا رہا تھا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور نئی نسل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور مسعود احمد بڑی محبت، بڑی ہمدردی سے، بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتے۔ یہ شخص کتنا اچھا تھا، مجھے لگتا ہے جیسے میں اس کے سامنے ہار رہی ہوں۔ ٹینا نے جھک کر گلاب کے دونوں شگفتہ پھولوں کو توڑا اور نیچے دیکھا۔ مسعود احمد آگے آگے بھاگ رہے تھے اور فرحانہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ یہ شخص کتنا خوش ہے۔ دراصل یہ زندگی کی ہر شے سے خوشی کشید کرنے کا فن جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ کبھی کبھی خوش نہیں رہتے، ممی کی طرح۔ جب پپا زندہ تھے تب بھی وہ روتی رہتی تھی، اور اب وہ مر گئے ہیں تب بھی روتی رہتی ہیں۔ مسعود احمد نے بھاگتے بھاگتے اوپر دیکھا اور مسکرائے۔ ہیلو ٹینا۔ ہیلو۔ وہ بھی مسکرائی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں میں سے ایک ان کی طرف پھینک دیا، جسے مسعود احمد نے اپنے ہاتھوں میں کیچ کرتے ہوئے چوم لیا۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ بیگم کہ گلاب دوستی اور محبت کی علامت ہوتا ہے، اور ہم نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے فرحانہ کے بالوں کو شرارت سے کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سرشار ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد پھول ہی پھول کھل اٹھے ہوں، اور بہاروں کا قافلہ اپنے تمام تر حسین رنگوں اور خوشبوؤں سمیت
اس کے دل کے آنگن میں اتر آیا ہو، اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمکنے لگے ہوں، اور اس نے بے خیالی میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول کی پتیاں توڑتے ہوئے سوچا، مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی کے دھاگے تمہاری زندگی کے دھاگوں سے الجھ گئے ہیں اور اب کبھی الگ نہ ہوں گے۔ آؤ، میں دل کی کتاب کا انتصاب تمہارے دل کے نام معنون کر دوں۔ پھولوں کو توڑنا اور مسلنا اچھا نہیں ہوتا تانیہ علی۔ جانے کب مسعود احمد اور فرحانہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور سوچا، تم ٹھیک کہتے ہو، ٹوٹنے کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خواہ وہ چیزوں کا ٹوٹنا ہو یا پھولوں کا مسلنا یا آدمی کی ذات اور شخصیت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، لیکن ٹوٹ کر ایک بدصورت ڈھیر بن جاتی ہیں۔ میں بھی ایک بدیعت ڈھیر تھی، بیکار، بے فائدہ، جسے تمہارے فنکار ہاتھوں نے ایک نئے اور خوبصورت پیکر میں تراش دیا ہے۔ کہاں کھو گئی؟ فرحانہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی ٹوٹنے کا عمل کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کرب کو تو صرف ٹوٹنے والا ہی جان سکتا ہے، لیکن آدمی اپنی خوشی میں چیزوں کو توڑتے اور پھولوں کو مسلتے ہوئے ان کے کرب کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں بھی بہت خوش تھی۔ وہ جھک کر اپنے قدموں کے پاس پڑی کلیوں کے ڈھیر کو چننے لگیں۔ کبھی کبھی تم بڑی جذباتی باتیں کرتی ہو اور لگتا ہے جیسے تم اپنی عمر سے بہت بڑی ہو، اور کبھی کبھی اتنی معصومانہ جیسے تمہیں ابھی دنیا میں آئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر خود ہی ہنس دیے۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں، لیکن اس سردی میں ٹینا کا گلا پہلے ہی خراب ہے، ممی نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا مسز علی، آپ اسے اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کا پابند مت کیجیے، اسے اپنے طور پر جینے دیجیے۔ اس کی اپنی بھی کچھ آرزویں ہیں، بارش میں نہانا، سخت سردی میں آئس کریم کھانا، دھوپ میں گھومنا، یہ بے ضرر سے خواہشیں اسے پوری کرنے دیجیے۔ اس نے ممی کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے خلوص سے کہا، اگر آدمی کے اندر چھوٹی چھوٹی خواہشیں اکٹھی رہیں تو آخر کار آدمی اس انبار تلے دب کر رہ جاتا ہے، اور اس کا حال ملبے تلے دبے اس شخص کا سا ہو جاتا ہے جو نہ ہل سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے، بس بے زندگی گھلتا رہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے۔ ممی کو بھی زبردستی ساتھ گھسیٹ لے گئے۔ پہلے ممی نے کوثار میں آئس کریم کھائی اور پھر ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کر 12 مسالے والی چاٹ کھائی۔ انہیں تو اس طرح چاٹ کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، اس طرح سڑک پر کھڑے ہو کر کھانا تو بڑا آکورڈ سا لگتا ہے، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر ہنستے ہوئے لطیفے سناتا رہا۔ چاٹ کھاتے وہ دونوں نہایت خوش اس کے بازوؤں سے لگی اونچے نیچے ڈھلوانی راستوں پر چلتی رہی، اور وہ چمکتی آنکھوں اور تمتماتے رخساروں کے ساتھ ہنستی رہی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یوں ہی تمہارے ساتھ زندگی کے ڈھلوانی راستوں پر چلتی رہوں؟ جب کبھی تھک کر گرنے لگوں تو تمہارے مضبوط ہاتھ مجھے تھام لیں۔ ممی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے ڈانٹتی رہیں، اور وہ نہایت ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ تو نے میرے پر کاٹ دیے ہیں اور مجھے سنہرے پنجرے میں ڈال دیا ہے۔ اے سیاد، میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں اور ہاتھ پھیلاتا ہوں، مجھ سے میری بصارت بھی لے لے تاکہ میں آسمان پر آزادی سے اڑنے والے پرندوں کو نہ دیکھ سکوں، مجھ سے میری سماعت بھی چھین لے تاکہ میں فضاؤں کے نغمے، ہواؤں کی گیت اور سمندر کا شور نہ سن سکوں، مجھ سے میری گویائی بھی لے لے تاکہ احتجاج نہ کر سکوں، اور ہو سکے تو میرے دل اور میرے دماغ کو بھی پابہ زنجیر کر دے تاکہ میری خواہشیں مر جائیں اور میں
کچھ نہ سوچ سکوں۔ ٹینا اس فرینچ نظم کا ترجمہ کر رہی تھی جو سر ریاض نے آج ہی انہیں لکھوائی تھی کہ حسب معمول فرحانہ سے اونچی اونچی باتیں کرتے مسعود احمد اندر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے تانیہ بیگم؟ انہوں نے کاپیز کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو شاعری ہو رہی ہے؟ نہیں تو، وہ مسکرائیں۔ میں فرینچ سیکھ رہی ہوں، ممی کا خیال ہے آج کل لینگویجز کی بڑی مانگ ہے، اس لیے مجھے بھی کوئی زبان سیکھ لینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سبھی کوئی نہ کوئی زبان سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہکا لگایا، تو زبان سیکھنا بھی آج کل فیشن ہے؟ ٹینا نے نگاہیں جھکا لیں۔ مسعود احمد کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں میں بجلیاں سی کونتی رہتی تھیں۔ تمہاری آنکھوں میں کتنا سحر ہے مسعود احمد، تم یہاں آتے ہو تو لگتا ہے جیسے کمرے کے در و دیوار بھی بولنے لگے ہوں۔ تمہارا میٹھا لہجہ، تمہارے شیریں لفظ میری روح میں کھلنے لگتے ہیں، اور پھر یہ احساس کتنا طمانینت بخش خوش کن ہے کہ تمہارا تصور، تمہارا وجود میرے اندر کے خوف کو مٹا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے اب اگر کوئی طوفان آیا، بجلیاں کوندی، بارش ہوئی تو تمہارے مضبوط بازو مجھے ان سارے طوفانوں سے بچا لیں گے۔ تم میری پناہ گاہ ہو مسعود احمد، میری چھت ہو، میرا سائبان ہو۔ تم بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہو بیبی، مسعود احمد نے شیلف پر پڑے ہوئے رسالے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی نہیں، وہ ہنس پڑی۔ جواباً وہ بھی ہنس دیے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ کل فرحی کی سالگرہ ہے، میں تمہارے اور فرحی کے لیے ایک جیسی ساڑیاں لایا ہوں۔ مگر میں نے تو کبھی ساڑی نہیں باندھی، فرحی تمہیں سکھا دے گی، لیکن ممی کا خیال ہے کہ مجھے ابھی 2-3 سال تک ساڑی نہیں باندھنا چاہیے۔ ممی کے بازو کا سہارا لے کر کب تک چلو گی سویٹ گرل، اپنے پر اعتماد کرنا سیکھو۔ ٹینا کی آنکھوں میں تارے دمکنے لگے اور وہ ساڑی کھول کر دیکھنے لگی۔ مسعود احمد رسالے کی ورق گردانی کرنے لگے۔ ممی کو ان ادبی رسالوں سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ دوسروں پر رعب جمانے کے لیے کہ وہ بڑی باذوق اور ادب نواز ہیں، تمام ادبی پرچے اور کتابیں بڑے شوق سے خریدا کرتی تھیں اور ڈرائنگ روم میں شیلف پر ایسے رکھتی تھی کہ ان کے نام نمایاں نظر آئیں۔ مسعود احمد نے رسالے کی ورق گردانی کرتے بے اختیار کہا، اوہ کتنی پیاری نظم ہے۔ میرے پھول کس نے چوری کیے، میری شاخیں کاٹ گیا کوئی، میرے خواب کسی نے دیکھ لیے، میری تعبیروں سے بنا کوئی۔ ان کی آواز میں ایک گھمبیر تھا اور سوز تھا، اور وہ ان کے لہجے کے زیر و بم میں ڈوبتی چلی گئی۔ کاش یہ اس طرح پڑھتا رہے اور میں سنتی رہوں اور وقت گزرتا رہے، بغیر ہمیں چھوئے، بغیر ہمیں ڈسٹرب کیے۔ میرے رنگ کسی نے بھگو ڈالے، میری خوشبو لے اڑا کوئی، میں کس سے اپنا راز کہوں، مجھے گھر کا بیدی لوٹ گیا، دور آسمان پر رات کہیں، میرے نام کا تارا ڈوب گیا۔ پڑھتے پڑھتے مسعود احمد اچانک رسالہ بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ ارے مجھے تو کیک کا آرڈر دینے جانا تھا، تمہیں چلنا ہو تو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں اتنے میں مسز علی سے مل آؤں۔ اور وہ دونوں خوشی سے تیار ہونے کے لیے بھاگی، اور ان کے اس طرح بھاگنے پر مسعود احمد ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ ساڑی باندھ کر اس نے تنقیدی نظروں سے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ان چند مہینوں میں اس کے چہرے کی رنگت نکھر گئی تھی، بجھی بجھی آنکھوں میں دھنک کے سارے رنگ اتر آئے تھے، اس کے زرد رخساروں پر گلابیاں کھیل رہی تھیں۔
آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائی۔ دنیا میں کتنا حسن اور خوبصورتی ہے، جیسے وادیوں میں، گھاٹیوں پر، راستوں میں بچھے پھول ہنس رہے ہوں۔ میری خوش قسمتی پر کیا یہ سچ ہے کہ یہ شخص میرے اس قدر قریب آتا جا رہا ہے، میری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک کی ہلکی سی تہ جمائی اور اعتراف کیا، ہاں، تم میری روح کا عرفان ہو، تم میرے عشق کی انتہا ہو، اور میں تم سے شادی کروں گی، خواہ مجھے اس کے لیے ممی سے، دنیا سے اور زمانے سے ٹکرانا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ بڑے اعتماد اور یقین سے مسکرائی اور اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کر باہر چلی آئی اور ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر جھانکا۔ نیچے خاموشی تھی، شاید وہ اپنی بے تابی میں جلدی تیار ہو گئی تھی۔ اس نے جھک کر اپنے لیے گلاب توڑا اور سیدھی ہوئی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں وہی مانوس جانی پہچانی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑی۔ ممی کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور مسعود احمد ممی کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ آپ ساری زندگی تنہا تو نہیں گزار سکتی مسز علی، میرا ہاتھ تھام لیجئے، یہ ضروری ہے، ٹینا کے لیے، آپ کے لیے، اور پھر میرے لیے۔ فری کو ماں کی اور ٹینا کو باپ کی ضرورت ہے، مگر لوگ کچھ نہیں کہتے، اور پھر لوگوں سے ڈرنے والے ساری زندگی محرومیوں کا شکار رہتے ہیں۔ لائیے، اپنا ہاتھ ادھر دیجیے، میں آپ کو انگوٹھی پہنا دوں۔ لیکن اس عمر میں مسعود صاحب، ارے! مسعود احمد نے اپنا مخصوص قہقہ بلند کیا۔ آپ تو ٹینا سے بھی کم عمر لگتی ہیں، کون کافر ہے جس کا ایمان آپ کو دیکھ کر متزلزل نہ ہونے لگے۔ ممی واقعی بہت خوبصورت تھی اور بہت اسمارٹ۔ ٹینا کبھی ویران آنکھوں سے ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل، ذہن اور دماغ پتھر کی چٹان کی طرح بے جان ہو رہے تھے۔ ابھی لمحہ بھر پہلے وہ کتنی سرور تھی، کیسے کیف آ گئی لمحے تھے، مگر وہ سارے محل جو اس نے تعمیر کیے تھے کانچ کے تھے، اور کرچیاں اس کے دل میں، اس کی روح میں چبھی جا رہی تھیں۔ مسعود احمد نے پھر کسی بات پر کہکا لگایا تو وہ چونکی۔ نہیں نہیں، اس نے ریلنگ کا سہارا لیا اور ہوا سے سرگوشی کی۔ ان سے کہو اتنی زور زور سے کہکا نہ لگائیں۔ اس کی آنکھیں تپ رہی تھیں اور ذہن میں کہے انکہے جملے گونج رہے تھے۔ عجیب شور سا مچا تھا۔ تم میری چھت ہو، میرا سائبان ہو، تم سے میں نے اپنی ذات کی پہچان کی ہے۔ وہ سسکی۔ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، یوں کہ دونوں ایک ہی پودے کی دو شاخیں، اور میں ہمیشہ یہ خواب دیکھتا رہوں گا، حتیٰ کہ ہم دونوں یکجان دو قالب ہو جائیں، جیسا کہ خواب نے ہمارا مقدر کر دیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ صدیوں سے جاگ رہی تھی اور اس نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یا پھر جیسے وہ صحرا میں کھڑی تھی اور گرم ریت اڑ اڑ کر اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو کھولا اور بند کیا۔ لائیے، اپنا ہاتھ ادھر دیجیے، مسعود احمد کہہ رہے تھے۔ دیکھو، کہیں راستے میں ہاتھ چھوڑ نہ دینا۔ ممی کی کھنکتی ہوئی ہنسی ہوا میں کھل کر اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ میری شاخیں کاٹ گیا کوئی، میرے پھول کسی نے چوری کیے، وہ زیر لب بولی۔ اسے لگا جیسے چاروں طرف سے گھنے سیاہ بادل یلغار کر کے اس کے دل پر امڑ آئے ہوں۔ اندھیرے اور حبس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایک ہاتھ ریلنگ پر دھرے دھرے اس نے بے چینی سے اپنے گلے کو مسلا۔ مسعود احمد ممی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سرشار سے کھڑے تھے، وہ ہاتھ جسے اس نے اپنے ہاتھ میں لینے کی تمنا کی تھی۔
میں کس سے اپنا راز کہوں؟ مجھے گھر کا بیدی لوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہو۔ اس نے جنگلے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ آؤ، میں اپنے دل کی کتاب کا انتصاب تمہارے نام معنون کر دوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے بھینچ لیا۔ دور آسمان پر رات کہیں میرے نام کا تارا ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے نا مسعود احمد؟ وہ ہنسی، مگر اس کے ہونٹ بھینچے رہے۔ یہ ہنسی اندر سے کہیں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسے لگا جیسے راستے دھول میں اٹ گئے۔ وہ طوفان جن سے زندگی بھر ڈرتی رہی تھی ایک دم ہی پل پڑے ہوں، اور بجلیاں اس کے سر پر، اس کے ارد گرد، اس کے پیروں کے قریب گوند رہی ہوں۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ دھرے دھرے جھکی اور پھر جھکتی چلی گئی۔ خوف سے اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ جھکتے جھکتے وہ دو زانوں میں بیٹھ گئی۔ اے خدا، میرے پیارے خدا، کانوں میں گونجتے کہہ کے معدوم ہو گئے۔ آوازیں مدھم ہوتے ہوئے ختم ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دھندلا ہوتے ہوتے غائب ہو گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے لگا جیسے وہ اندھی، گنگی اور بہری ہو گئی ہے۔